السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، ان پر، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کا ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہونا، کتاب ہدایت ہونا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس ہدایت سے، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پہلی 5 آیات کے اختتام تک ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا، ان کی صفات بتائی گئی اور ان کا انجام کامیابی کی شکل میں بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اب یہ 15 آیات ہیں جن میں ان کا ذکر ہے جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور انکار کرتے ہیں۔ اور پھر ان کافروں میں بھی 2 طرح کے کافر ہوتے ہیں، ایک وہ کافر جو صاف کھلے بندوں انکار کرتے ہیں، ایک وہ کافر ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور اندر سے یعنی اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے۔ تو یہاں یہ جو آج 2 آیات ہیں، ان میں ان کافروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جن کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا کہ اب یہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اس کے بعد بہت سے کافر ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں ان ضدی ہٹ دھرم کافروں کا ذکر ہے جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اطلاع دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کی 13 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظاہراً اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اصل میں اندر سے وہ کافر تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، ان کے لیے برابر ہے کیا چیز، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں۔ یہاں 2 چیزیں سمجھ لیجئے، ایک یہ کہ ڈرانا کیا مراد ہے یہاں پر۔ دیکھیے ڈرانا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈرانا ہوتا ہے کسی کو خوفزدہ کرنا، پریشان کرنا، جیسے چور، ڈاکو، ظالم کوئی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور دوسروں کے اوپر اپنا روب، اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس فائدہ اٹھا کے اس سے کوئی چیز چھیننا چاہتا ہے، یا جیسے کوئی جانور، درندہ ڈراتا ہے۔ اور ایک ڈرانا یہ ہے کہ دوسرے کی ہمدردی کی وجہ سے، برے انجام سے اسے ڈرانا، یعنی متنبع کرنا، خبردار کرنا، وقت سے پہلے اسے بتانا کہ بیٹا یہ جو کام کر رہے ہو اس کا نقصان ہوگا آئندہ۔ آپ مثلا ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا، تو آپ اسے ڈراتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، وقت تھوڑا ہے ورنہ امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔
تو یہ جو ڈرانا ہے اصل میں اردو میں دونوں کے لیے لفظ ڈرانے کا استعمال ہوتا ہے، ورنہ انذار سے مراد وہ ڈرانا نہیں ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ کوئی ظالم ڈراتا ہے، کوئی کسی کے اوپر کو خوف زدہ کرنے کے لیے ڈراتا ہے، چور ڈاکو ہے وہ ڈراتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ انذار کہتے ہیں کسی کے ساتھ محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، اس کی خیرخواہی کے طور پر اسے برے انجام سے ڈرانا کہ اگر تم یہ کام کرو گے، آج دنیا میں ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانو گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے، تو آگے انجام برا ہوگا اور آگے جہنم ہے، اللہ کی طرف سے پھر سزا ہے، عذاب ہے۔ تو اس برے انجام سے ڈرانا یہ محبت اور شفقت کی وجہ سے یہ انبیاء کرام کرتے ہیں۔ یہ دائی جو ہوتا ہے وہ یہی ڈرانے والا کام کرتا ہے، وہ پہلے والا نہیں کرتا، اس لیے کہ دائی جو کسی کو ڈراتا ہے وہ کسی سے دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی خیرخواہی کی وجہ سے، اس کی فکر مندی کی وجہ سے، اس کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے ڈراتا ہے اسے کہ دیکھو جو کام تم کر رہے ہو اس کا نقصان تمہیں ہوگا آئندہ چل کے، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ایک بات تو یہاں یہ فرمائی گئی کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ان کے لیے برابر ہے، یہ ان کے لیے کہا گیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے لیے برابر ہے، بلکہ فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں روکا گیا، آپ اپنا کام کرتے رہیں، دائی کو اپنے کام کا ثواب ہوگا۔ دائی جو محنت کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے کہ لوگ ٹھیک ہوں، اب اس کوشش کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ کوشش مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کام نہیں چھوڑنا۔ پورے قرآن پاک میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ کام نہ کریں، بلکہ آپ کو یہاں سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کافروں کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہا گیا آپ کے لیے برابر ہے۔ یعنی آپ کو تو اجر و ثواب ملے گا اپنی محنت کا، ہاں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اگلی بات میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان پر اس دعوت کا کیوں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے علی پر، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ان کی قوت سماعت پر، وعلی ابصارہم اور اوپر واو اور علی پر ابصار آنکھیں بصیرت، ہم ان کی، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے۔ اب فرمایا کہ ان کو جو بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو ان کے لیے برابر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے۔ انسان کی فکر اور انسان کے سننے کی صلاحیت یہ کسی سمت کی پابند نہیں ہوتی، ہر طرف سے آواز آتی ہے اور خیالات ہر طرف سے آتے ہیں، اس لیے یہاں دونوں کے لیے کہا کہ مہر لگا دی گئی۔ اور آنکھ چونکہ ایک ہی سمت میں دیکھتی ہے تو وہاں آنکھ کے لیے کہا گیا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو نافرمانیاں اللہ کی کرتا ہے، اس کی ایک تو آخرت میں جا کے سزا ہوگی سو ہوگی، لیکن اس کے کچھ نقصانات اس دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ اب یہ سیاہ داغ جو ہے یہ اسے تنگ کرتا ہے، ایسے ہی جیسے صاف سفید کپڑے پر کوئی داغ لگتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر توبہ کر لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقصان، تیسرا نشان، چوتھا، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، بما کانوا یکسبون، ما کانوا یکسبون، ان کے کیے ہوئے کی وجہ سے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کسب کیا، جو کام کیے تھے اس کی وجہ سے وہ دل بالکل
زنگ شدہ ہو جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے اس پہ. تو یہ انسان جب دنیا میں گناہ کرتا ہے یا ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے اور بات حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی اتنا شدید نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے حق قبول کرنے کی. یہی وہ بات ہے جو بعض لوگوں نے ارشاد فرمائی کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ کو کھینچ کے لے کے آتا ہے، اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لے کے آتی ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان ضدی کافروں کا ذکر کیا ہے جو ہٹ درمی اور اپنی ضد کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پہ مہر لگ گئی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. یعنی گویا ان کی صلاحیت حق قبول کرنے کی جو تھی اسی کو سلب کر لیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے اب پتہ چل گیا کہ یہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ ان کی نحوست دنیا میں بھی انسان کو نقصان دیتی ہے، آخرت میں تو دے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے عذاب ہے بڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.